Hello everyone, this is your teacher Raghab Ali Khan, and today I'm going to teach you about the chapter number 1. And in your book it is Unit 8, Stopping by Words on a Snowy Evening, Robert Frost, 1874 to 1963. ٹھیک ہے, یہ پوئم جو ہے وہ رابرٹ فرسٹ نے لکھی ہے, جس کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹاپنگ بائی ورڈس آن اے سنوئی ایوننگ واز ریٹن بائی امریکن پوئٹ رابرٹ فرسٹ ان 1922. 1922 میں رابرٹ فرسٹ نے یہ پوئم لکھی ہے, جو کہ ایک امریکن پوئٹ تھے. اینڈ the poem describes a tranquil forest scene for the perspective of the narrator. narrator means ہوتا ہے بات کو بتانے والا, perspective means thoughts, تو خیالات. تو جو رابرٹ فرسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں اس پوئم کے اندر کہ ایک ٹرینکل فارسٹ جو ہے اس میں انہوں نے کیا مناظر دیکھے, کیسے سینز دیکھے, وہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. who is riding through the woods with his horse, جو کہ جنگلوں میں سے, ورڈس کے یہاں اس پوئم میں جو معنی نکلتے ہیں, ویسے تو ورڈس مینس لکڑی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ورڈس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے فارسٹ, یعنی جنگلات, یعنی درختوں کو کا زیادہ تعداد میں ہونا ورڈس کہلاتا. تو گھنے جنگلات میں سے گزرتے وقت ان کو جو سین, جو مناظر ان کے سامنے آئے, انہوں نے اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے, نیریٹ کرنے کی کوشش کری ہے تھرو آؤٹ ہز ونڈرفل ٹیکنیک آف پوئٹری. اٹ از ریٹن ان iambic tetrameter. یہ ان کی ایک بک, ایک فلسفے کا نام ہے, کتابچہ, جس کے اندر یہ پوئم موجود ہے, جہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. whose words these are I think I know. پوئم کا فرسٹ اسٹینزا, whose words these are I think I know. کس کی لکڑیاں, یعنی کس کے جنگلات ہیں, مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں. his house is in the village though. اور اس شخص کا گھر بھی گاؤں میں ہی ہوگا. he will not see me stopping here. وہ مجھے نہیں روکے گا یہاں, وہ نہیں دیکھے گا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں, میں یہاں رکا ہوں. to watch his woods fill up with snow. اور میں ٹھہرا ہوں کس لیے, جن جنگلات جو بھرے ہوئے ہیں برف سے, snow means برف, اور fill up بھرا ہوا ہونا. village دو, village means گاؤں, home, اور جو دو یعنی اگرچہ. سو اس پیراگراف میں جو پوئٹ ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ ایک جنگلات میں آ کے رکے, ایک جنگل میں, اور اس جنگل میں جو کہ ٹوٹلی برف سے گھرے ہوا ہے, اور وہ وہاں رک کے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ جانتے ہیں اس جگہ کو, اور شاید وہ کسی انسان یعنی کسی کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں سے ان کو فیڈ بیک ملے, لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں پا رہا اس تاریکی جنگل میں. سو نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ اسٹینزاز. My little horse must think I care. میرے جو چھوٹا سا گھوڑا ہے وہ ضرور سوچتا ہوگا, ٹھیک ہے. To stop without a farmhouse near. یعنی وہ گھبرا رہا ہے کہ بغیر فارم ہاؤس کے اس جگہ پہ رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے. Between the woods and frozen lake. یعنی ان جنگلات, ان لکڑیوں, ان درختوں کے درمیان, اور frozen lake یعنی جمی ہوئی جھیل. لیک مینس جھیل ہوتا ہے. The darkest evening of the year. یعنی یہ سال کی سب سے تاریک رات ہے, یعنی ڈارکسٹ, سب سے گہری رات, جہاں اندھیرا ہے. ایک سنسان جگہ, جنگل جو کہ برف سے گھرا ہوا ہے, وہاں کا ایٹماسفیئر, وہاں کا انوائرمنٹ, ایک تاریکی ایوننگ کو انہوں نے ان ورڈز کے تھرو اس کو میٹافرز یوز کیے. میٹافرز مینس کسی بھی سین کو دوسرے ورڈز کے تھرو ایکسپلین کرنا. He gives his harness bell a shake. یعنی ہارس جو ہے وہ اپنی ہارنس بیل, یعنی جو اس کی گھوڑے کی ساز ہوتی ہے, جو اس کی گھنٹی ہوتی ہے, جو اس کے گلے میں ہوتی ہے, he shakes, مطلب وہ جو ہے بہت زور سے شیک کرتا ہے گھوڑا. To ask if there is some mistake. یہ پوچھنے کے لیے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر دیا یہاں رکنا. وہ اپنے مالک سے پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نیریٹر ہے, جو بتا رہا ہے اس پوئم کے بارے میں. The only other sounds the sweep. اور دوسرا ساؤنڈ, جیسے اس نے ساؤنڈ کیا تو the sweep. sweep کے مطلب ویسے جھاڑو ہونے ہوتے ہیں, لیکن یہاں گرنے کے ہیں, یعنی جو رائٹر ہے, جو ایکسپلین کر رہا ہے, وہ شخص گر جاتا ہے. of easy wind and downy flake.
کہاں؟ ہواؤں میں. اور ڈاؤنی فلیک کا مطلب ہوتا ہے وہ روئی کے گالے, جو چھوٹے سے روئی کے برف کے جو گالے ہوتے ہیں وہ روئی جیسے ہوتے ہیں, بالکل سافٹ سے چھوٹے سے پارٹیکلز. تو وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں ڈاؤنی فلیک سے. ٹھیک ہے. دا لاسٹ پیراگراف, the words are lovely, dark and deep. یعنی جنگلات بہت پیارے ہیں, lovely پیارے, dark اندھیرے میں, اور deep گہرے, یعنی بہت dark and deep and lovely forest ہے. But I have premises to keep. لیکن میرے پاس کچھ وعدے ہیں. Premises means وعدے. And miles to go before I sleep. یعنی یہ بہت خوبصورت ہے جنگل, بہت ڈیپ ہے. جو پوئٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگل میں اور مزید اسٹے کرے, اس کی خوبصورتیوں کو دیکھے, لیکن اس نے اپنی زندگی میں کچھ عہد کیا ہوا ہے, کچھ وعدہ کیا ہوا ہے, کوئی گولز ہیں اس کے, کوئی آبجیکٹو ہیں, اسے ابھی بہت دور تک جانا ہے. And miles to go before I sleep. یعنی سونے سے پہلے بہت میلوں کا سفر ابھی باقی ہے. So let's have a shorter summary about this poem. The poem Stopping by the Woods on a Snowy Evening has been written by Robert Frost. یعنی آپ جانتے ہیں رابرٹ فرسٹ نے یہ پوئم لکھی ہے. It tells the story of a man, ایک آدمی کی سٹوری بتاتا ہے, who is traveling to his hometown, جو کہ اپنے گھر جا رہا ہے. When he reaches the woods, جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے, he is enchanted by its nature beauty. وہ مطلب حیرت انگیز ہو جاتا ہے جنگل کی خوبصورت نیچرل جو کہ قدرتی بیوٹی ہے, اس کو دیکھ کے وہ دنگ رہ جاتا ہے. He wonders, وہ حیران ہوتا ہے, whose woods are these, یہ کس کے جنگل ہیں, یہ کس کے درخت ہیں. He knows the owner lives in a nearby village. وہ جانتا ہے کہ جو اس کا اونر ہے وہ آس پاس ہی گاؤں میں رہتا ہے. His horse is thinking it is strange to stop by the woods. اس کا گھوڑا سوچ رہا ہے کہ یہاں اس اجنبی جگہ پہ کھڑا رہنا سیف نہیں ہے. There is no farmhouse in sight. اور یہاں قریب کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے. ہمیشہ جو جنگلات ہوتے ہیں یا باغات ہوتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا ہٹ جسے فارم ہاؤس کہتے ہیں, تو جہاں پہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں, قیام گاہ جسے کہہ سکتے ہیں, تو نہ یہاں کوئی قیام گاہ بھی نہیں ہے. His horse gives a shake to the harness bells. پھر ہارس جلدی سے اپنی گردن ہلاتا ہے اور اپنی گھنٹی بجاتا ہے, جس سے وہ یہ وارن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ سیف ٹو اسٹے ہیئر, کیا ہم نے غلطی تو نہیں کر دی یہاں آ کے. There is a frozen lake and snow flakes to the scenes. یہاں جمی ہوئی جھیلیں ہیں, ہر طرف برف کے جو چھوٹے چھوٹے گالے ہوتے ہیں وہ ہیں. Wind یعنی wind is passing through the trees. جو ہوائیں ہیں وہ درختوں سے آ رہی ہیں, گزر رہی ہیں. The woods are lovely and dark and deep. جو لکڑیاں ہیں, جو جنگل ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. The traveler is bound to by the time. اس کا دل چاہا کہ میں رک جاؤں. He has to walk on his life. لیکن اسے اپنی زندگی کے مقاصد پورے کرنے تھے. A name of stay. وہ نہیں رک سکتا. He has to do many chores to keep the life going on. اسے زندگی میں کچھ کرنے کے لیے, کچھ پانے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ہوگا. So that was a beautiful poem written by the Robert Frost, Stopping by the Woods. اس کا اسائنمنٹ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیجیے گا. ورک شیٹ آپ کو مل گئی ہے, سولوشن بھی آپ کو ساتھ مل جائے گا. سو اس کے ساتھ ساتھ دیجیے اپنے ٹیچر راغب خان کو اجازت. دعا میں یاد رکھنے کی درخواست. اللہ حافظ. ناصر, ٹیک کیئر, اسٹے ہیلدی, اسٹے سیف.